الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی، وہ گناہ جو لوگوں کو بھی نظر آئیں، علی الاعلان گناہ کرنا، اعلانیہ گناہ کرنا، اور وہ گناہ جو کسی کو نظر نہیں آتے، انسان خود چھپ کے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم تمہارے آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارے دلوں میں گناہوں کے خیالات تم بناتے ہو، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت والا کا شعر ہے جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ ہم جہاں بھی چھپ جائیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ تالے لگا دیں، کنڈیاں لگا دیں، پردے ڈال دیں، جنگلوں میں چلے جائیں، غاروں میں چلے جائیں، کہیں بھی چھپ کے کریں، اللہ تعالیٰ کی نظر وہاں پہنچتی ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے علم میں ہے، درخت کا پتا زمین پہ گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھتے ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ کہتا ہے جس کو میں نے پیدا کیا اس کو میں نہ جانوں گا، کون جانے گا؟ جرمن جاپان والے مشین بنائیں تو وہ اس کے تمام پرزوں سے واقف، اس کی گارنٹی بھی دیں یہ مشین اس طرح خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پیدا کریں تو اللہ نہ جانیں گے؟ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ تو یہ اللہ کو ناراض کرنا، گناہ کرنا حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو۔ اپنے پیارے شیخ کے حکم پر عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فرمایا گناہ جلد نہ چھوڑنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، لہذا جو لوگ گناہوں سے توبہ میں دیر کر رہے ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھاتے ہیں، اور وہ مثال بہت اچھی مثال ہے، سمجھ میں آنے والی مثال ہے، دل میں اترنے والی مثال ہے۔ فرمایا کہ محلے میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں ایک کانٹے دار درخت اگ آیا، خود رو کانٹے دار درخت کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی آدمی کے گھر کے سامنے راستے میں خود بخود پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پڑوسیوں نے کہا اس کانٹے دار درخت کو اکھیڑ دو۔ اس آدمی نے کہا کل اکھیڑ دوں گا۔ لوگ آئے اور کہا کہ بھائی اکھیڑ دو، ہٹا دو اس کو، کہا کل کر دوں گا۔ اگلے دن پھر آئے، کہا کل کر دوں گا۔ کل کل کہتے 6 مہینے گزر گئے۔ درخت بد، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، درخت بد قوی تر می شود، بر کنندہ پیر و مزتر می شود۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ برا درخت
کانٹے دار درخت برا ہی ہوتا ہے نا، کانٹا ہی ہے اس میں. فرماتے ہیں وہ برا درخت قوی ہو گیا، جڑیں گہری ہو گئیں، اکھاڑنے والا بڈھا ہو گیا اور کمزور ہوتا چلا گیا. تو حضرت فرماتے ہیں بری عادتوں کو ایسے ہی نظر انداز مت کرو، یہ تمہارے دل میں ایسی پیوست ہو جائیں گی، اندر ایسی جڑ پکڑ لیں گی بری عادتیں، گندی عادتیں، کہ آکسیجن چڑھی ہوگی، بے ہوشی کے قریب ہوگے، پھر بھی نرسوں سے نظر بازی نہیں جائے گی اور اسی لعنتی فعل میں ملعون بن کر اللہ کے پاس چلے جاؤ گے. ایسے ہی ایک آدمی بیمار ہوا، بد نظری کا مریض، ہر کالی گوڑی کو دیکھنے والا مریض ہوا، بیمار ہوا، ہاسپٹل پہنچ گیا، آکسیجن لگ گئی اس کو، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ بس اب اس کا وقت قریب ہے. اس دوران ہاسپٹل میں نرسیں رکھی جاتی ہیں. ایک نرس آئی، اس نے اس کا ہاتھ یوں پکڑا چیک کرنے کے لیے، تو یہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے ہاتھ پکڑا ہے نا، چھوڑنا نہیں. یعنی اس وقت بھی جو کہ مرنے کے قریب ہے، اس وقت بھی وہ مستیاں کر رہا ہے، اس وقت بھی وہ بد نظریاں کر رہا ہے. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ یہ بری عادتیں انسان میں پیوست ہو جاتی ہیں، انسان ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کی اصلاح کروائیں، ورنہ کیا ہوگا، اسی لعنتی فعل میں ملعون بن کر اللہ کے پاس چلے جاؤ گے. جلدی کوشش کرو، ہمت کی بازی لگا کر باز شاہی بن جاؤ اور کرگیسیت، اپنے کو گیدڑیت سے پاک کر لو، ورنہ گیدڑ کالونی چلے جاؤ گے. گیدڑ کالونی کا ایڈریس نہیں بتاؤں گا، سب کام کیا میرے ہی ذمے ہیں، کچھ آپ بھی تلاش کیجئے. حضرت ہنسا ہنسا کے اللہ تعالیٰ کی محبت میں پھنساتے تھے. فرمایا کہ یہ کرگیسیت یعنی کوا ہمیشہ گو کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، غلاظت کھاتا ہے، اور باز شاہی بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور اس کی غذا کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ یہ گندے کام ہیں، ان کو جلدی چھوڑنا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ توفیق دے. خوش نصیب ہے وہ ظالم، سن لو یہاں ظالم بمانا معشوق اور محبوب کے ہے. وہ جوان بہت خوش نصیب ہے جو جوانی اپنے مولا پر فدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کو قبول فرما کر سارے عالم کے تمام مزے اس کے دل میں گھول دیتا ہے. اس کو کبھی حسرت نہیں ہوگی کہ میں ٹیڈیوں کے چکر بازی، سینما، وی سی آر، ننگی فلمیں کیوں نہیں دیکھتا. ٹیڈیوں کو چھوڑ کر خوشیاں منائے گا، شکر ادا کرے گا، مٹی کے کھلونوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھڑا دیا. گناہ کر کے پھر اس کو حسرت نہیں ہوگی کہ میں نے گناہ چھوڑ دیے، حسرت نہیں کرے گا، وہ شکر ادا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تقوی سے رہتا ہے تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا، تقوی سے رہتا ہے تو کعبے سے دور ہو کر بھی کعبے والا دل میں رکھتا ہے. اس لیے تقوی حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے. کہیے صاحب کیسی دلیل ہے کہ تقوی حاصل کرنا اس لیے فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے گناہ سے، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا فرض کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ناراض کرنا حرام ہے. حضرت والا کتنا پیارے انداز سے اور محبت بھرے انداز سے سمجھا رہے ہیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ ہم تقوی حاصل کریں. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا. دل میں گناہ کے خیالات پیدا ہوں، دل چاہے گناہ کرنے کے لیے، تو ہم نے دل کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا. دل میں جو خیال آیا ہے ہم نے اس خیال پہ عمل نہیں کرنا. دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ان خیالات پہ عمل نہیں کرنا، ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا. اب ہم جب ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، دل میں آ رہا ہے
کہ فلاں گناہ کر لوں، لیکن اب دل کے اس تقاضے پر عمل نہیں کرتا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا کہ اس کے دل میں خیال بھی آیا اور اس نے پھر بھی گناہ نہیں کیا، تو اس کا مجاہدہ بڑھ گیا، مجاہدہ بڑھنے کی وجہ سے اجر بھی بڑھ گیا۔ صرف یہی نہیں، ایک انسان وہ ہے کہ اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، اور ایک وہ ہے کہ ہر وقت گناہوں کے خیالات میں لاتا نہیں ہے، گناہ کے خیالات پکاتا نہیں ہے، از خود گناہوں کے خیالات آتے ہیں، لانے والا مجرم ہے، گناہوں کے خیالات کو پکانے والا مجرم ہے۔ لیکن ایک گناہ کا خیال دل میں نہیں لاتا، از خود بخود دل میں خیال آیا تو اس خیال کو فوراً بھگا دے، اس خیال کو پکائے نہیں، اس خیال میں منہمک نہ ہو، پکڑ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خیال اس نے خود نہیں لایا، اور جب خیال خود بخود آ گیا تو اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، دھیان نہیں دیا، اس کو چلتا کر دیا، پکڑ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو خیالی پلاؤ بنائے، خیالی منصوبے بنائے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے ہیں تو آپ کو ایک اور دوسرے انداز سے سمجھاؤں تو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ خیالی پلاؤ، ایک صاحب تھے خیالات میں ہر وقت کھوئے ہوئے ہیں، جب دیکھو خیالات کی ان کے اوپر جو ہے وہ چکی چل رہی ہے، تھے غریب مسکین، ایک جگہ مزدوری کے لیے بیٹھے، اب وہ خیالات آ رہے ہیں اس کو، آج مزدوری ملے گی نہیں ملے گی، کام ہوگا نہیں ہوگا، کتنی ملے گی؟ اتنے میں ایک صاحب آ گئے، کام کرے گا؟ ہاں کام کروں گا۔ کہا چلو اصلی گھی کا یہ میرا ٹین ہے 25 کلو کا کین، اس کو اٹھاؤ میرے گھر پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، اس نے اصلی گھی کا کین اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا اور خیالات کی رو میں چلے گئے، خیالات پکانے لگے کہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جناب مجھے مزدوری ملے گی، اس مزدوری سے میں ایک مرغی خریدوں گا، وہ انڈے دے گی، اس کے 12 انڈے ہو جائیں گے، اس انڈوں پر مرغی کو بٹھاؤں گا، 21 دن کے بعد 12 چوزے نکلیں گے، 12 مرغیاں نکلیں گی، پھر وہ 12 روزانہ ایک ایک انڈا دے گی تو 12 انڈے ہو جائیں گے، ایک ایک کو چوزوں پر بٹھاتا چلا جاؤں گا، تو یوں 12 مرغیوں کے 12 بچے ہو جائیں گے، تو یوں بہت ساری مرغیاں ہو جائیں گی، پھر اس میں سے آدھی بیچ کر ایک بکری لے لوں گا، بکری بچہ دے گی، پھر وہ 2 بچے دے گی، پھر وہ 3 بچے دے گی، پھر میں ان کو بیچ کر ایک گائے لے لوں گا، پھر وہ گائے بچہ دے گی، پھر اس گائے کو بیچ کر بھینس خریدوں گا، پھر وہ بچہ دے گی، پھر دوسری گائے دوسری بھینس خرید لوں گا، پھر اس کے بعد میں اپنا گھر بنا لوں گا، پھر میں شادی کر لوں گا، پھر میرے بچے ہو جائیں گے اور بچے آ کر کہیں گے ابا 10 روپے دے دو، میں کہوں گا چلو۔ جب اس نے کہا نا چلو تو اس کے سر پہ جو ٹین رکھا ہوا تھا اصلی گھی کا وہ دڑام سے نیچے گر گیا، سارا گھی ضائع ہو گیا۔ تو مالک ساتھ چل رہا تھا، اس نے کہا او ظالم نقصان کر دیا، سارا گھی گرا دیا تو نے۔ کہا چل تیرا کیا نقصان ہوگا، نقصان تو میرا ہو گیا۔ اس نے کہا تیرا کیا نقصان؟ کہا سارا کنبا قبیلہ مر گیا، میرے سارے خیالات پہ پانی پھر گیا۔ اس نے کہا تیرے خیالات کی ایسی کی تیسی، تو نے میرا گھی ضائع کر دیا۔ تو کچھ لوگ خیالی ہوتے ہیں، خیالی، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا نام بھی میں نے سنا، اس کا نام ہے خیال محمد، خیالوں میں گم رہتا ہے۔ تو یہ خیالات میں گم رہنا، تو اچھے خیالات میں بھی کوئی گم رہتا ہے، کوئی برے خیالات میں گم رہتا ہے، کوئی گناہوں کے خیالات پکاتا رہتا ہے، کوئی اچھے خیالات پکاتا رہتا ہے، اللہ مجھے پیسے دیں، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، کوئی اچھے خیالات میں جی مسجد بناؤں گا، مدرسہ بناؤں گا، کوئی اچھے خیالات میں میرے بیٹے ہوں گے، اللہ بچے دے گا، میں حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا کام کریں گے۔ تو خیالات کی مختلف قسمیں ہیں، اچھے خیالات بھی ہیں، برے خیالات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو برے خیالات ہیں ان پہ پکڑ ہے، اور زیادہ خیالات میں بھی نہ رہیں، ایک آدھ دفعہ اللہ سے دعا کر لی بس کافی ہے، تو ورنہ پھر یہی ہوگا، کنبا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ تو ایسے خیالات بھی نہیں لانے۔ تو
ایسے خیالات جو گناہوں کے خیالات ہوں ان پہ پکڑ ہے. ایک خیال آیا گناہ کا، آپ نے عمل نہیں کیا، توجہ نہیں دی، چلا گیا، پکڑ نہیں ہے اس میں. اگر ایسا خیال زنا کا بھی آیا، آپ نے کہا استغفر اللہ، نکل گیا، پکڑ نہیں ہوگی. اور ایک وہ ہے باقاعدہ پلاننگ کر رہا ہے، یوں کروں گا، یوں کروں گا، ادھر سے جاؤں گا، ادھر سے جاؤں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، باقاعدہ زنا کی پلاننگ کر رہا ہے، گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے. اس کو تو گناہ ملے گا. اس نے تو اپنے دل کا ستیہ ناش کر دیا. یہ دل جہاں ایمان کا درخت ہے، اس نے ایمان کے درخت کے نیچے آگ لگا دی. میرے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت کی بتائی ہوئی باتیں آپ کو سناتا ہوں. فرمایا سردی کا موسم، ایک آدمی نے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے ایک پھول دار درخت کے نیچے آگ لگا دی اور اس آگ سے خود گرمی حاصل کی. اس بندے کو تو گرمی مل گئی، اس کی تو چادر اور شال اتر گئی، اس کو تو فائدہ ہو گیا. لیکن جس درخت کے نیچے اس نے آگ لگائی، اس درخت کے نیچے آگ نے اس درخت کے پتوں کو اور اس کے پھولوں کو جھلسا دیا. تپش کی وجہ سے وہ جھلس گئے. فرمایا کہ بالکل ایسے ہی ہمارے گناہوں کی تپش کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان کے درخت کے ساتھ جو ہم گناہوں کی منصوبہ سازی کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے اعمال پہ پڑتا ہے. نماز یہ ایمان کے درخت کا پھل ہے، زکوٰۃ ایمان کے درخت کا پھل ہے، حج عمرہ ایمان کے درخت کا پھل ہے، تسبیحات اور نوافل، تہجد، اشراق، اچھے اخلاق، یہ ایمان کے درخت کے پھل ہیں اور پھول ہیں. ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان پھلوں پہ اثر پڑتا ہے. نماز کی پابندی نہیں ہوتی، نماز میں سستی ہونے لگتی ہے، نماز کے اندر کوتاہی ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ نماز قضا ہونے لگتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے فرائض کے اندر بھی کمی واقع ہونے لگتی ہے. یہ ان گناہوں کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. ہر گناہ کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں بد نگاہی، یہ بد نظری، اس گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان کو توفیق طاعت نہیں ہوتی. یعنی طاعت کی توفیق اللہ تعالی سلب کر لیتے ہیں، پھر وہ طاعت کرنا بھی چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. الا من تابا، مگر یہ کہ جو توبہ کر لے. گناہ کا کام تو شیطانی کام ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ بس ہاں کر لیں گے، پڑھ لیں گے، اور اس طریقے سے وہ ہمیں گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، فرض چھڑوا دیتا ہے اور گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، گندے کاموں میں لگا دیتا ہے. قیامت والے دن یہی شیطان جب ہم اس کو پکڑیں گے تو اس وقت یہ کہے گا کہ میرا کیا کام. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. قیامت کے دن شیطان کو جب لوگ کہیں گے کہ تیرے کہنے کی وجہ سے تو ہم نے یہ کیا، تیری وجہ سے تو ہم نے یہ کیا، شیطان کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے ہوں گے، چلو جاؤ جنت میں، چلو جاؤ جہنم میں، تو جہنمی لوگ پکڑیں گے شیطان کو. تو کہتا تھا کوئی جنت جہنم نہیں، یہ تو ہو گیا کام. تو شیطان اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق. قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، ترجمہ پڑھا تھا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، قرآن میں جو اللہ نے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے جو وعدے کیے جھوٹے تھے. ایسا ظالم ہے. ابھی نہیں کہتا، اس وقت کہے گا. ابھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں بھی شک پیدا کر دیتا ہے. ارے کس نے دیکھی جنت جہنم، ابھی تو موقع ہے کر دیں، رگڑا لگا دیں، بعد میں توبہ کر لینا. گناہ بھی کروا دیتا ہے، پھر توبہ کا جب نمبر آتا ہے کہتے ہیں نہیں، حج میں جائیں گے نا، عمرہ کے لیے جائیں گے، پھر سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے.
وہ پتہ چلا عمرے پہ بھی نہیں کیا، اس سے پہلے موت آ گئی. تو ظالم ہے شیطان. تو یہ کہے گا کہ بھی اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے سچے تھے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ کا وعدہ ہے جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والا ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور بھی ضرور بالطف زندگی دیں گے. بالطف زندگی یعنی مزیدار زندگی دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے. شیطان کہتا ہے آبے کس نے دیکھی بالطف زندگی؟ زنا میں مزہ ہے، شراب میں مزہ ہے، گدھا کے پیشاب پیو اس میں مزہ ہے، سود میں بڑے مزے ہیں، رشوت میں بڑے مزے ہیں، نعوذ باللہ لڑکوں سے منہ کالا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. شیطان ہمیں یہ مزے دکھاتا ہے اور شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی تو اس میں ہے، مزہ تو اس میں ہے. دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا، دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا. ہمارے دادا حضرت کا شعر ہے، عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. دشمنوں کو عیش و آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ہمیں ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ایسا نہیں کرتے ہیں. جو دشمن ہیں اللہ نے ان کو عیش دیا ہے. کیا؟ آب مانا پانی، گل مانا مٹی، مٹی کی چیزوں سے کھیل رہے ہیں. لڑکیاں بھی مٹی کی، ہر چیز مٹی کی ہے، بس ان کھلونوں کے اندر مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو ان کھلونوں کے لیے پیدا نہیں کیا. جی اللہ تعالیٰ نے اپنے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے مجھے آپ کو، اور ہم ان کھلونوں میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے، اللہ سچے، اللہ کے وعدے بھی سچے، اللہ کی ساری باتیں سچے. ہم تو ایمان لائے ان تمام چیزوں پر میرے بھائیوں. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. اللہ نے جن جن چیزوں کا ذکر کیا وہ سب چیزیں ہیں، وہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے کہا وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ایمان لایا، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لائے، جہنم کو نہیں دیکھا ایمان لائے ہیں. بن دیکھے سودے کرنے پڑتے ہیں میرے بھائیوں. جی آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ ہمیں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی محفل میں مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی جنت کا جہنم کا تذکرہ کرتے تھے، گویا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جنت ہماری آنکھوں کے سامنے، جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے. اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ان کے یقین کا کیا عالم ہوگا. اللہ نے جنت کی سیر کروائی، اللہ نے جہنم بھی دکھائی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر آئے نا، جب وہ بیان کریں گے تو کیا کیفیت ہوگی، صحابہ اکرام کی کیا حالت ہوتی ہوگی. تو وہی قرآن، وہی احادیث آج بھی ہیں اور قیامت تک کے لیے میرے بھائیوں. بس اتنی سی حقیقت ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے، بس اتنی سی حقیقت ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے. وہ مالک ہے جہاں چاہے اپنی تجلی دکھلائے، نہیں مخصوص اس کی تجلی طور سینا سے. اللہ تعالیٰ کی تجلی صرف طور سینا پہ نہیں پڑی، ہر اس دل پہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے جو دل اپنے مالک اور خالق کے لیے تڑپتا ہو، اپنے مالک اور خالق کی محبت میں جلتا ہو. اس دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑتی ہے. ہم نے مجاہدے کیا کیے؟ کیا مجاہدے کیے؟ فجر میں اٹھنے کا مجاہدہ ہم سے نہیں ہوتا، فجر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کا مجاہدہ ہم سے نہیں ہوتا، تو ہمارے دل پہ کیا تجلی ہوگی، کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں یہ سارے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. آج کا پنڈت جوگی حق پر نہیں ہے، لیکن ان کے مجاہدے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے مجاہدے جی حق پر نہیں ہے، مجاہدے دیکھیں تو حیران پریشان. مسلمان حق پر ہے، اس سے شریعت کے اوپر عمل نہیں ہوتا،
سنت پہ عمل نہیں ہوتا، مجاہدے تو رہے دور کی بات، فرض واجب سنت مؤکدہ کی ادائیگی میں ہم سست ہیں، کاہل ہیں. کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے میرے بھائیوں، گناہوں کا اثر ہے. جی حضرت سفیان بن عیینہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان سے کسی نے کہا حضرت کبھی کبھار نا ایسی حالت ہوتی ہے، بڑے دل میں ایک غم سی کیفیت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی غم ہے اور اس غم کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، اس غم کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، بس ایسے غمگین ہوتے ہیں، اداس سے ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ حضرت سفیان بن عیینہ فرمانے لگے ایسا غم جس کا کوئی اثر، کوئی سبب ظاہری طور پر نہ ہو، فرمایا کہ یہ غم گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ایسا گناہ جس کا ہم نے ارادہ کیا، قصد کیا اور دل میں کیا، گناہ کیا نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے، ایک کسی گناہ کا دل میں ارادہ کیا اور وہ کیا نہیں، فرماتے ہیں یہ اس گناہ کا اثر ہے جو تم غمگین اور پریشان ہو جاتے ہو، اور اس غمگین اور پریشان ہونے کی وجہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے انسان غمگین ہو جاتا ہے، مغموم ہو جاتا ہے. فرمایا یہ اس گناہ کا اثر ہے. گناہ کرنے کے بعد کیا حالت ہوگی میرے بھائیوں؟ پھر کیا اثر ہوگا گناہ کا؟ گناہ تو بڑی خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں، اس سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. تو شیطان تو ایسا ظالم ہے، قیامت کے دن کہہ دے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو وعدے کیے وہ سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے کیے وہ جھوٹے تھے، میں وعدہ خلافی کی میں نے. اور آگے جو بات کہہ رہا ہے نا وہ سنو غور سے، وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو چلتا نہیں تھا، گن پوائنٹ پر میں نے تو تم سے کوئی کام نہیں کروایا. آج تک کوئی انسان بتائے کہ کسی نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا ہو اور صبح جب اٹھا شیشے میں دیکھتا ہے داڑھی غائب، ارے کیا ہوا؟ پتہ چلا شیطان آیا اور داڑھی صاف کر کے چلا گیا. آج تک کسی نے یہ خبر سنی؟ اتنی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، شیطان صرف دل میں ایک وسوسہ اور خیال ڈالتا ہے. شیطان ایسا نہیں کہ آپ مسجد کی طرف آ رہے تھے، شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، نہیں جانے دوں گا، آپ ادھر ہوئے وہ ادھر ہو گیا، آپ ادھر ہوئے وہ ادھر ہو گیا، نہیں جانے دیتا نہیں جانے دیتا. ایسا کبھی ہوا شیطان کسی کے راستے میں بالکل ایسے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا ہو؟ نہیں. آپ صدقہ دینے لگے، شیطان نے جھپٹا مارا، پیسے لے کے بھاگ گیا، اور یہ شیطان لے کے بھاگ گیا. اور شیطان نے کبھی موبائل خریدا کسی سے اور چھینا کسی سے؟ وہ بیچارہ تو سوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، سوئی وہ بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ اتنا بیچارہ کمزور ہے. الا ان دعوتکم، کہتا ہے کہ بس میں کیا کروں، میرا تو تم پہ کوئی زور نہیں چلتا تھا، بس الا ان دعوتکم، مگر میں نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا، خیال ڈالا، فاستجبتم لی، بس میں نے خیال ڈالا اور تم نے عمل کر دیا، تم نے فوراً اس پہ عمل کر لیا. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ظالمو کیوں بات مانی میری؟ کیسا ظالم ہے، کیسا بدماش ہے. دیکھو اس کی بات سنی، یہ قرآن ہے، ترجمہ اٹھا کر دیکھ لو، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ چھپا ہوا ہے. اب اس بات کو ہر چیز پر فٹ کرتے چلے جائیں، نماز کے اوپر، زکوٰۃ کے اوپر، حج کے اوپر، دیگر تمام چیزوں پر اس کو فٹ کرتے ہوئے چلے جائیں، اور گناہوں کے معاملات میں بھی اس بات کو فٹ کرتے ہوئے چلے جائیں. رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جو بھی چیزیں ہیں سب چیزوں کو اس پر فٹ کرتے ہوئے چلے جائیں. خود بخود آٹومیٹک ہر چیز اس میں فٹ ہوتی چلی جائے گی، صرف اسی عبارت کے اندر تمام چیزیں آ جائیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں، گناہ چھوڑنے چاہیے. اب یہ گناہوں کی گندی عادتیں یہ ابتدا میں جو ہے نا کچی کچی ہوتی ہیں. جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ درخت خود رو کانٹے دار اگ آیا، اتنا سا تھا،
کسی نے کہا اس کو اکھیڑ دو، اگر اس کے کہنے پر وہ اس کو کان سے بھی پکڑتا نا، کان سے، تو وہ جڑوں سمیت اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ ایسا ہی ہے نا، ننا منا پودا، اتنا سا پودا ہو، آپ اس کو سر کے اوپر سے یوں پکڑو، جڑوں سمیت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کوئی قوت، کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہی 6 مہینے کے بعد آپ ذرا اس کو کان سے نہیں، ہاتھ سے نہیں، اس کی مضبوط موٹی ٹانگ جس کو ہم تنا بولتے ہیں، تنا، اس سے پکڑ کے ہلاؤ گے نا تو وہ ہلے گا بھی نہیں۔ نکلنا تو دور کی بات ہے، ہلے گا بھی نہیں آپ سے جناب۔ پھر اس کو جڑ سے نکالنا تو پھر آپ کو اس کے لیے عبدالحکیم صاحب سے رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ شاول مشین لے کر آئے گا، پھر جا کے وہ نکلے گا جڑ سے۔ جی معمولی بات نہیں ہے، کرین منگانی پڑے گی کہ اس کو جڑ سے نکالیں۔ اتنی طاقت اور قوت چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ گندی عادتیں، خراب عادتیں شروع میں جیسی ہونے لگیں، شیخ سے کہلوا کر اس کو جڑ سے نکلوا دیں، نکل جائے گی۔ جی، اور جن کو اعتدال پہ لانا ہے، شیخ ان کو اعتدال پہ کروا دے گا، اصلاح کا تعلق مضبوط ہونے کے بعد۔ اور جن کو جڑ سے ختم کرنا ہے، جیسے جھوٹ، یہ جھوٹ اس کو ختم ہی کرنا ہے، بدگمانی ختم کرنا ہے، اس کی جگہ نیک گمانی، حسن ظن پیدا کرنا ہے۔ جھوٹ کی مذمت کر کے، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال کے سچ کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ الصدق ینجی، سچ انسان کو نجات دلاتا ہے، اور جھوٹ انسان کو مرواتا ہے، پکڑواتا ہے۔ جب انسان منہ سے جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایک اسمیل، بدبو نکلتی ہے۔ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے دور چلے جاتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو سے۔ جناب ہمیں تو فرشتے بیٹھے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، دور جاتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، ایمان ہے بالکل فرشتے بیٹھے ہوئے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، لکھا جا رہا ہے، اور ہماری مکمل نگرانی ہو رہی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سے سارے کام ہو رہے ہیں نا دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا سسٹم ہے میرے بھائیوں، دنیا کے سارے سسٹم فیل ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے سسٹم خراب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے اس کو کسی بیٹری کی ضرورت نہیں ہے، وہ خودکار سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹم ہر انسان میں لگا رکھا ہے، ہر جگہ اللہ نے وہ سسٹم نصب کر رکھا ہے۔ جی، بعض حساس جگہ ہوتی ہیں نا، وہاں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی آنکھ میں ہیں، آپ کی نگرانی کی جا رہی ہے، خفیہ کیمرے کے ذریعے سے انسان محتاط ہو کے چلتا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ بھئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور میری نگرانی ہو رہی ہے، کتنا احتیاط سے چلتا ہے۔ میرے بھائیوں ہماری بھی نگرانی ہو رہی ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہمارے اوپر کیمرے نصب ہیں، اور ایسے سینسر والے کیمرے ہیں کہ میرے بھائیوں ہر ریکارڈ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو انسان منہ سے بولتا ہے ٹھک ریکارڈ ہو گیا، فوراً اسی وقت ریکارڈ ہو گیا۔ ہماری ہر نقل و حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالی ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ لگا دیں گے، اسکرین ہوا پہ لگا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آج سائنس والے اور ٹیکنالوجی جن کے پاس جدید ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کمپیوٹر ایجاد کرنے والے ہیں کہ اس کی اسکرین فضا پہ کھلے گی، تم ٹھک ٹھک کرو گے یہاں ایک دم اسکرین کھل جائے گی، اس میں جو کام کرنا ہے تم کام کرتے رہو۔ یہ تو کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کی اسکرین ہوا میں فضا میں لگا دیں گے اور کہیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ادھر دیکھ اپنی زندگی کو۔ اب جب وہ یہ دیکھے گا سب کچھ، اس وقت بڑی افسوس کے ساتھ کہے گا کہ اوفو یہ کیا ہو رہا ہے، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بس اپنی ریکارڈنگ کو دیکھ اور فیصلہ تو خود کر کے تجھے جانا کدھر ہے۔ ان تمام چیزوں کے ریکارڈ کے بعد اب آپ نے کہاں جانا ہے خود ہی فیصلہ کر لو۔ ہم اپنے موبائل سے
اپنے لیپ ٹاپ سے چیزیں ڈیلیٹ کرتے ہیں، فائلوں کی فائلیں ڈیلیٹ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، اس کی ریکارڈنگ اس میں گند ہے، ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے 3 بٹن بتا دیے، 3 بٹن دبا دو، بس سب ڈیلیٹ ہو جائے گا، سب ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی اسکرین بالکل کلیئر، بلکہ پیچھے سافٹ ویئر بھی سارا صاف ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں، کلیئر بالکل صفن صفا۔ اذا تاب العبد انسى الله الحفظہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مٹاتا ہوں، میں اللہ خود مٹاتے ہیں جناب، فرشتوں سے بھی نہیں مٹواتے۔ جی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے بڑی گندگیاں کی ہیں، بڑی شرابیں پی ہیں، بڑے زنا کیے ہیں، بڑا سب کچھ کیا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ گرچہ پر خطا ہیں پر کہاں جائیں تیرے بندے، گرچہ پر خطا ہیں پر کہاں جائیں تیرے بندے، تیرے بندے تیرے در پر بامید کرم آئے، کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کا در تو ہے، اللہ ہی کے سامنے روئیں گے، اللہ ہی کے سامنے تو فریاد کریں گے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے ربی معاف فرما دیجئے۔ وہ 3-4 بٹن کون سے ہیں؟ نمبر 1 ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، آج توبہ کر لیں کہ یا اللہ بس آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر 2 ان یندم علیہا، اپنے اس گناہ پر اس کو ندامت طاری ہو جائے۔ ندامت دل کا فعل ہے، یعنی دل سے وہ کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کیا میں نے، دل سے نادم ہو گیا۔ 2 بٹن دب گئے۔ تیسرا ان یعزم عزما جازما، ایسا پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ بس اب مر جاؤں گا، جان دے دوں گا، آج کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنا منہ کالا نہیں کروں گا، نظر کی حفاظت کروں گا، جماعت کا اہتمام کروں گا، اے اللہ جو جتنے گناہ کیے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، پکا ارادہ۔ ہمارے پیارے شیخ جن کا میں غلام، جن کے پاؤں کی خاک، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ فرماتے ہیں جو نظر کی حفاظت میں جان لڑا دے گا وہ جان چھڑا لے گا۔ ہم جان لڑاتے نہیں ہیں، جی جان لڑا دیں تو جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوٹتی؟ اصل میں خود بھی ہم دل سے جو ہے نا سچے نہیں ہیں، دل سے ہم پختہ ارادہ کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں دیکھنا، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کیسے آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 3 بٹن ہو گئے۔ چوتھا بٹن یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہو اس کا حق واپس کر دیں۔ گھڑی چوری کی ہے، موبائل چوری کیا ہے، اپنے اماں کے پیسے چرائے، ابا کے پیسے چرائے، واپس کر دو۔ نہیں ہے طاقت معافی مانگ لو، وہ معاف بھی کر دے گا جب بھی چھٹی۔ اپنے بہنوں کا حصہ اپنے ابا کے انتقال کے بعد میراث میں نہیں دیا، دے دو، یہ جبری حق ہے، جبری حق۔ جی ہمارے ایک استاد ہیں مفتی صاحب، کہنے لگے کہ میں ایک جگہ KPK میں گیا، وہاں ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ، تو جب جنازہ لے کر آ رہے تھے جیسے انہوں نے جنازہ رکھا، 2 خواتین برقعے میں وہاں سے آ رہی ہیں، سب لوگ حیران پریشان، جنازہ دفن کے لیے قبرستان میں لایا جا رہا ہے، خواتین، تو کسی نے توجہ نہیں دی کہ جا رہی ہوں گی کہیں، سیدھا وہ وہاں پر قبرستان میں اس قبر کے پاس پہنچ گئی، اور ایک نے کہا اے اللہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اے اللہ ہم نے اس کو معاف نہیں کیا، اے اللہ تو بھی معاف نہیں کرنا۔ لوگ حیران پریشان، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ کہا ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ ہمارے باپ کی جائیداد پہ سانپ بن کر بیٹھ گیا، یہ خود مر گیا، اس نے اب ہمارے حصے ہم کو نہیں دیے۔ ہم اتنی غریب ہیں، اتنی غریب کہ ہم زندگی میں ترستی رہی کہ شاید آج دے دیں، آج دے دیں، آج دے دیں۔ ہمارا باپ تھا، ہمارا جو حصہ بنتا اس نے نہیں دیا۔ لوگوں نے ان کو سمجھا کے واپس، انہوں نے کہا کہ آپ سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، ہم یہ کہنے آئے تھے قبر میں اے خدا ان کو معاف نہیں کرنا، اس کو ضرور عذاب دینا، اس نے ہمارے حصے کھائے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں سب کچھ، لیکن بہنوں کا حصہ نہیں دیتے۔ سخت وعید ہے، جبری حق ہے۔ بہن لاکھ مرتبہ کہے بھائی ہمیں نہیں چاہیے، بہن کے اس قول کا شریعت نے اعتبار ہی نہیں کیا ہے۔ کتنا کہتی ہے بہن مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، شریعت نے کہا کہ تم حصہ بنا کر دے دو۔
سال کے بعد اگر وہ واپس لا کے اس میں سے کچھ دے دیتی ہے یا سب دے دیتی ہے پھر رکھ لو، نہیں دیتی تو تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو دے دو کہ بھائی یہ تمہارا حق ہے، ہم نے تمہیں دے دیا، اب تمہاری مرضی، کچھ بھی کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہیں کرو، تمہاری مرضی۔ یہ جبری حق ہے، شریعت نے دیا میرے بھائیوں۔ ہمارے ایک دوست نے آئے ہوئے ہوں گے، بہت پہلے کی بات ہے، میراث کے اوپر بات آئی تو وہ گئی، وہ اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، اماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس نے جا کر وہ اپنے گاؤں گیا سوات، وہاں جا کر اپنی جو زمین تھی اس کو بیچ کے اپنے بہنوں کے حصے بنائے اور بہنوں کو دیے۔ بہنوں کی آنکھوں سے آنسو، وہ کہنے لگی ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمیں کوئی حصہ ملے گا، ہمارے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے، بس نہ دینے کا رواج ہے کہ بہنوں کو کچھ نہیں ہے، بس ان کا حصہ بنتا ہی نہیں، حق ہے ہی نہیں ان کا۔ تو ہم نے تو ذہن سے بھی نکال دیا تھا، ہمارے تو ذہن کے کسی کونے کھانچے میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں کچھ ملے گا۔ ادھر پورا خاندان، پوری قوم مخالف ہو گئی، اے صوفی صاحب شرم نہیں آتی، بے غیرت، پتہ نہیں کیسے کیسے نام دیے اس کو، تم نے اپنی ماں کا نام عدالت میں لکھوایا، تم نے جو ہے نا اس کو جو بٹوارا کرنے والا ہوتا ہے اس کو تم نے اپنی بہنوں کے نام بتائے، تم بے شرم، تم بے غیرت ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ اس نے کہا تم کچھ بھی کہو، شریعت کا حق تھا، اب یہ تو پاکستان کا قانون ہے کہ نام بتانے پڑتے ہیں، مجبوری ہے، وہ میں نے بتا دیے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے جو میرے ذمے تھا، آپ لوگوں کی گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کو حصے دے کے چلا آیا، سب مخالف۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اس نے صحیح کام کیا کہ ہمارے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، میراث میں بہنوں کا حصہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے، ہم نے اس کو چھوڑا ہوا تھا۔ اس آدمی نے کراچی سے آ کر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کیا ہے، تم اس کی مخالفت کرتے ہو۔ سب خاموش ہو گئے۔ وہاں کے 2-3 عالم کہنے لگے کہ کراچی سے یہ آیا، فیکٹری میں کام کرتا ہے، ہم علماء ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، ہم نے اپنی بہنوں کو حصے نہیں دیے، یہ ایک غیر عالم نہیں ہے، فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور ہے، اس کو کس نے بتا دیا؟ اور اس کے دل میں اتنی زبردست طریقے سے بات آ گئی، کسی کی بات اس نے نہیں سنی اور اس نے جا کر عمل کیا اور بہنوں کو حصے دیے۔ اتنی ایمان کے اندر طاقت ہے اس کی، اتنی۔ وہ 3 آدمی تیار ہو گئے، انہوں نے اپنی بہنوں کو بلایا اور کہا کہ ہمیں معاف کر دینا، تمہیں حصہ دینے میں تاخیر ہو گئی، ہماری باپ کی جائیداد میں تمہارا اتنا اتنا حصہ بنتا ہے، یہ حصہ لو۔ تو بہنیں حیران پریشان ہو گئی، کیوں؟ کہ وہ کراچی سے ایک آدمی آیا، عالم بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے، ہمیں ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے ہمت ہوئی اور ہم نے تمہیں حصے دے دیا۔ اب بتاؤ اس کا ثواب، یہ 3 لوگوں نے جو عمل کیا اس کا ثواب اس پہلے آدمی کو ملے گا جس نے اس حکم کو زندہ کیا، زندہ تو تھا، عمل کیا، اس نے عمل کروایا۔ تو بہنوں کا حصہ ہے جائیداد کے اندر میرے بھائیوں، جی باپ کے آق کرنے سے آق نہیں ہوتا، نہ بیٹا آق ہوتا ہے نہ بیٹی آق ہوتی ہے، کوئی آق واق نہیں ہوتے، اور باپ کی موجودگی میں بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ میرا حصہ لاؤ، تیرا حصہ کہاں سے؟ جب تک باپ زندہ ہے سب کچھ باپ کا ہے، سب کچھ باپ کا ہے، وہ جو چاہے کرے اس کی مرضی ہے۔ کسی بیٹے کو کوئی حق نہیں، کسی بیٹی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ ہمیں اپنی جائیداد میں سے حصہ دو۔ کائے کا حصہ؟ اسی نے کمایا، اسی نے لگایا، اسی کا ہے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے، جتنے بھی اسی کے ہیں۔ حق جب بنے گا جب وہ مر جائے گا، مرنے کے بعد تمہارا حق بنتا ہے، اس کے بعد جتنا تمہارا حق ہوگا شریعت اعتبار سے وہ تمہیں ملے گا۔ زندگی میں اگر تقسیم کرنا ہوگا تو وہ پھر حکم یہ ہے کہ وہ ہدیہ ہے، اور ہدیے میں لڑکا اور لڑکی، بھائی اور بہن برابر ہیں، دونوں کو برابر ملے گا۔ ویسے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اپنی جائیداد کو اولاد میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جی اس کے نقصانات کا ایک قصہ میں تمہیں سناتا ہوں جو ہمارے حضرت نے سنایا۔ ایک آدمی، اس کے بیٹوں نے اپنے باپ پر پریشر ڈالا، ابا ہمیں دے دینا، بس اب آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں،
اب ہم تقسیم کر لیتے ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دکان کھولوں، اس کا دل چاہتا ہے میں لومے لگاؤں، اس کا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، تو اب آپ دے دیں، مرنے کے بعد خامخواہ جھگڑے ہوں گے، آپ زندگی میں تقسیم کر دیں۔ اپنے باپ کو اتنا پریشر میں لائے، اس کے باپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تقسیم کر دیا، سب بانٹ دیا، اس بیٹے کو، اس بیٹے کو، اس بیٹے کو، 5 بیٹے تھے، 5 کو دے دیا، چھٹی، تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نے اپنا کام دھندہ شروع کیا۔ اب بابا فارغ البال، ٹھیک، 1 مہینے تک تو سب کام ٹھیک چلتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد بابا کہتا ہے بیٹا میرے کپڑے نہیں دھلے ہوئے، تو ایک بہو کہتی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو دھو لے، دوسری کہتی میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو دھو لے۔ بابے کے کپڑے کوئی نہیں دھو رہا۔ اب بابے کے پاس پھل آتے تھے، پھل آنے بند ہو گئے، بیٹا پھل ول کا ابو مہنگائی ہو گئی ہے، روٹی مل جائے بڑی بات ہے، آپ پھل مانگتے ہیں، پھل غائب ہو گئے ابا کے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت پہ روٹی نہیں ملے، بابا کہتے ہیں ناشتہ دے دو، ہاں ہاں دے رہے ہیں، بیٹھے رہیں، نہ چائے مل رہی ہے، نہ ناشتہ مل رہا ہے، نہ کھانا مل رہا ہے، وقت پہ بے وقت چیزیں ملنے لگیں، کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں، گھر میں جو ہے نا بیٹے سلام نہیں کرتے، بہویں ملتی نہیں، سلام نہیں کرتی، مطلب اتنے بڑے گھر میں فیملیوں میں رہتے ہوئے بابا کہنے لگے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا، ایسا لگتا ہے کہ میں غیروں میں رہ رہا ہوں، مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ کیا زندگی ہے۔ اللہ والے کے پاس گیا، کہا بس میں اب یہاں وقت گزاروں گا۔ انہوں نے پوچھا خیریت آپ کے بچے کہا سب بچے ہیں الحمدللہ، یہ وہ سب کچھ۔ کہا پھر تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، رہو اپنے بچوں میں۔ کہا بس کیا پوچھتے ہیں، کہا پھر بھی بتائیں کیا کہانی ہے۔ اس نے یہ کہانی سنا دی کہ میں نے سب بانٹ دیا، اب میری ویلیو کچھ بھی نہیں ہے، نہ بہو پوچھتی ہے نہ بیٹے پوچھتے ہیں، ایک ہفتہ ہو جاتا ہے کوئی بیٹا سلام نہیں کرتا، کھانے کا نہیں پوچھتے، کوئی بچہ کچا مل جاتا ہے تو مل جاتا ہے، وگرنہ کوئی ویلیو، کوئی اوقات ہی نہیں ہے میری۔ ایک معصوم بچے کی اوقات تو ہے، وہ پوٹی کر دیں تو اس کی ماں صاف کر دیتی ہے، میں الٹی کر دوں تو میری الٹی بھی کوئی صاف نہیں کرتا، کھانسی کروں، تھوک پھینکوں، وہ بھی کوئی صاف نہیں کرتا۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس بزرگ نے کہا آپ نے شریعت کی مخالفت کی۔ کہا مجھے نہیں پتا تھا۔ کہا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جائیداد کو زندگی میں تقسیم نہ کریں، مرنے کے بعد خود بخود تقسیم ہوگی، زندگی میں آپ مالک بن کے رہو کہ میری چیز ہے، خبردار جو بولا باہر نکل جا، میری چیز ہے، تو حاکم بن کے رہو گے، سارے دبے ہوئے رہیں گے۔ کہا بس اب غلطی ہو گئی، اب کیا کروں، اس کا ازالہ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ترکیب سمجھاتا ہوں، اس ترتیب کے مطابق آپ چلو گے تو آپ کی کچھ خدمت ہو جائے گی، کچھ ویلیو آپ کی ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے پھر حضرت بتائیں نا جلدی سے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم ایک کام کرو، ایک چھوٹا سا کوئی بکسا لے لو۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے اوپر ایک شاپر لپیٹ دو، پھر اس کے اوپر ایک رومال لپیٹ دو، پھر اس کے اوپر ایک اور رومال لپیٹ دو، اتنا بڑا ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ اپنی بغل میں لے کر جاؤ، گھر میں اپنے جو کمرہ ہے وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، جب آپ کو کھانا ملے سونے لگو تو اس کو اپنی تکیے کے نیچے رکھنا، واش روم میں جاؤ تو اس کو اپنے بغل میں ساتھ لے جانا، چھوڑنا نہیں پیچھے۔ کہا حضرت پھر کیا ہوگا؟ کہا بس تم تماشا دیکھتے جاؤ، میں تم کو بتا رہا ہوں، میں جو بتا رہا ہوں بس اس کو کسی کو ہاتھ مت لگانے دینا، اپنے ساتھ رکھنا اس کو، اگر کوئی زیادہ ہاتھ لگانے لگے تو اتنا جملہ بول دینا کہ بس نا جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب کچھ میرے پاس تو رہنے دو، بس اتنا جملہ بولنا، زیادہ نہیں۔ اب وہ جناب وہ بغل میں آئے، اپنی جگہ پر بیٹھے، ایک بہو آئی، ابا چائے لاؤں؟ جی بیٹا چائے لے آؤ۔ پانی؟ ہاں پانی بھی لے آؤ۔ چائے پانی رکھا اور وہ شاپر کی طرف، خواتین کی عادت ہوتی ہے نا، سب سے پہلے شاپر کی طرف، جیسے اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، کہا نا بیٹا اس کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ کا جو بنتا تھا وہ مل گیا، اس کو چھوڑ دو آپ۔ وہ جلدی سے گئی، اپنے میاں کو نمبر ملا، السلام علیکم،
بابا نے جو نا سب مال تقسیم نہیں کیا ہے، کچھ ہے ان کے پاس. اچھا میں آ رہا ہوں. اب وہ دوسری بہو نے سن لیا، اس نے اس کو بتا دیا. اس نے جا کر کوئی کھانا وانا پیش کر کے ہاتھ لگانے کی کوشش کی. بابا نے کہا نہ، اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تھوڑی دیر میں واش روم کا تقاضا ہوا. بابا نے وہ اٹھایا، بغل میں ڈالا، واش روم میں چلے گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں بھی ساتھ لے گیا ہے، ضرور اس میں کچھ ہے. اب تو جناب سب نے اپنے اپنے شوہروں کو فون کر دیا کہ ابا نے پورا مال تقسیم نہیں کیا. 2 دن کے بعد کچھ لائے ہیں اور وہ دیتے بھی کسی کو نہیں ہیں. حتیٰ کہ واش روم گئے تو واش روم میں بھی ساتھ لے کر گئے. اب جناب جیسی شام ہوئی، ایک بیٹا السلام علیکم ابا جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، پاؤں دبا رہا ہے. دوسرا السلام علیکم ابا جان کیسے ہیں؟ آپ کے سر میں تو درد نہیں؟ جی بیٹا کوئی درد نہیں. تیسرا چوتھا پانچوں کے پانچوں بیٹے آ کر بیٹھ گئے. سلام دعا یہ وہ. ابو یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا بولنا نہیں، تم سب کا حق میں دے چکا ہوں. تم سب کو جو چیز ملنی تھی وہ مل گئی. اب اس کے بارے میں آپ سوال مت کریں، بس اس کو میرے پاس رہنے دیں. دیکھا ابو تو بڑے سخت ہو گئے بھائی. اپنی بیویوں کو سمجھا دیا کہ ابا کا خیال رکھنا، آخری وقت ہے. اگر تم خوش رکھو گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش ہو کر تیرے کو ہی دے دیں. عورتیں لالچی ہوتی ہیں. اب جناب ہر عورت نے خوب بڑھ چڑھ کے خدمت کی. جناب انڈے پہ انڈا، پراٹھے پہ پراٹھا، چائے پہ چائے، کھانے پہ کھانا، میٹھا، شربت، یہ وہ، بستر چادر تبدیل، کپڑے ہر وقت تیار، صاف ستھرے جناب، ٹوپی جوتا، یہ وہ، کمرے کی صفائی ستھرائی، سب کچھ آہو بھگت زبردست طریقے سے ہونے لگی. بابا بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگے یہ بزرگ نے ترتیب تو بڑی زبردست بتائی. ماشاءاللہ اب تو کھانے پینے کو مل رہا ہے اور بڑی آہو بھگت بھی ہونے لگی ہے. وہ بڑے خوش ہوئے. اب جناب چند دنوں کے بعد بیمار ہو گئے. جیسی بیمار ہوئے بہو نے فون کیا، ابا بیمار ہو گئے، جلدی آئیے، طبیعت خراب ہے. فوراً کام دھندا چھوڑ کے بھاگ کے آیا. ابو گاڑی میں بیٹھے. ابو نے وہ بکسا اپنے جیب میں. کہا ابو یہ تو دے دیں. کہا بیٹا اس کو نہیں. کہا اچھا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں ابو، میں اپنا کام چھوڑ کر آیا ہوں. کہا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میری بیوی بھی آپ کی خدمت بہت کرتی ہے. آپ خوش ہیں نا میری بیوی سے؟ کہا ہاں ہاں میں خوش ہوں، آپ کی بیوی سے بھی خوش ہوں، آپ سے بھی خوش ہوں. اب اس کے دل میں یہ ہوا کہ یہ جاتے جاتے کہے گا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے. اب جناب وہ دوسرا بیٹا آ گیا. کہا ابو میں دیر ہو گئی، میں ابھی آیا ہوں، مجھ سے ناراض نہیں ہونا. کہاں بیٹا آپ سے بھی ناراض نہیں ہوں. کہ کچھ لانا ہے؟ ڈاکٹروں نے کیا بتایا؟ یہ وہ. ہاسپٹل میں بھی ہاسپٹل کے سارا اسٹاف سب پریشان کہ بابا بالکل مریل کمزور، لڑکے ایسے جوان ہٹے گٹے فدا ہیں باپ کے اوپر، مرے جا رہے ہیں. ان کی بہویں آ رہی ہیں وہ بھی ایسی فدا. ہاسپٹل کا سارا عملہ پریشان کہ بابا پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی لے کے گھوم رہا ہے کہ سب لوگ اس پہ فدا، سارے گھر والے فدا. خیر بہرحال اب ایک بیٹا ڈاکٹر سے کہتا ہے ابا کا آخری وقت ہو نا، یہ میرا نمبر ہے، مجھے فون کرنا، میں فوراً آ جاؤں گا. ڈاکٹر بھی حیران پریشان کہ یار ایسی اولاد تو ہم نے نہیں دیکھی کہ ذرا میرے ابا کو کچھ ہو بس مجھے فوراً کال کر دینا، میں آ جاؤں گا. اب ڈاکٹروں کو تو پتہ نہیں تھا معاملہ کیا ہے. اب جناب وہ کرتے ہوتے ایسا ہو گیا کہ وہ واقعی ان کا آخری وقت آ گیا. جب آخری وقت آ گیا تو ڈاکٹر کو ایک بھائی نے نمبر دیا ہوا تو اس نے کال کی. کہا کہ بھائی آپ کے ابو کی حالت نازک چل رہی ہے، اب آپ دیکھ لیں. کہ بس میں ابھی آیا. فوراً آیا، دیکھا کہ ابو کی حالت خراب تھی، نازک تھی. بہو ایک ساتھ کھڑی ہوئی تھی ان کی، دوسرے بیٹے کی بیوی. اس نے دیکھا کہ یہ آ گیا تو وہ جلدی سے سائڈ پہ ہو کے اپنے شوہر کو فون کیا کہ جلدی آؤ تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں. وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ابا کی حالت خراب ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہ ہو کہ وہ لے جائیں. بس فوراً آنن فانن دوسرا بھائی بھی پہنچ گیا. ابا کی حالت خراب، آخری سانس چل رہی ہے. اب سب بیٹوں کی نظر اس تھیلی پر ہے، شاپر پر. اللہ کو پیارے ہو گئے، سارے بھائی پہنچ گئے ہوٹل ہسپتال میں. سب نے اٹھایا اور شاپر کو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی دیکھو اس کو ایسے رکھ دو، ان کی تدفین کے بعد پھر سب بیٹھ کے ہم اس کو کھولیں گے. بہویں کہنے لگی آپس میں کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب آپ ان کی تدفین وغیرہ کا انتظام شروع کر دو. اب جناب 2 بندے 2 بندیاں اس کی نگرانی کر رہے ہیں، کوئی کھولے نہیں. 3 دن تک ان کا جنازہ ہوا، تدفین ہو گئی، 3 دن تعزیت ہو گئی. جیسی تعزیت کے دن پورے ہوئے اب جناب گھر کے اندر سارے بھائی اور ساری بیگمات کھڑی ہو گئی.
یہ ہم سب کے سامنے کھولا جائے. اب جناب وہ کھولا ڈبہ ہے جناب، اس کو ایک کھولا رومال لپیٹا ہوا ہے، دوسرا رومال لپیٹا ہوا ہے، شاپر نکالا، اس کے اندر بکسا، ہاں اس کے اندر ضرور کچھ ہے. بکسے کو کھولا، خالی. ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے، عورتیں بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئی، یہ کیا ہوا؟ ایک بھائی کہنے لگے ابا اپنی خدمت کروا گئے. ویسے تو ہم نے کرنی نہیں تھی، لیکن ابا کو کس نے پتہ نہیں بتایا، تم لوگوں نے بھی سب خوب خدمت کی، ہم نے بھی خدمت کی، بس اب یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو اس میں ایک بھائی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو بالکل ایسا ہو گیا، ایک آدمی جو ہے نا اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہی نہیں تھا. ایک دن وہ روٹیاں لایا 10 کھانے کے لیے اپنے، تو اچانک ادھر ادھر کیا تو کتا آ گیا پیچھے سے، اس نے ہپ کر کے 2 روٹیاں اٹھائی اور وہ چلا گیا. یہ کتے کے پیچھے بھاگا، کتے نے اسپیڈ دی، یہ کتے کی چال تو پھر آپ کو پتہ ہے کتے کی اسپیڈ تھی. یہ بھاگا جب ہاتھ سے نکل گیا، کہتا ہے جا اللہ کے نام پہ. کہ ویسے تم لوگ خدمت کرتے نہیں تھے، اب اس نے خدمت کروائی تو اب تم کہتے ہو اللہ قبول کر لے. اللہ دلوں کو جانتے ہیں کہ تم نے خدمت کس لیے کی، کس لیے پوچھتے رہے. تو شریعت پر جب بھی عمل کریں گے نا ہم، تو خسارہ نہیں ہے، خسارہ کبھی بھی نہیں ہے میرے. جب ہم نے شریعت کو نظر انداز کیا، اپنی منمانی کی، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں بھی پریشانی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر کی والدہ ہمشیرہ بھابھی اللہ تعالیٰ صحت دے، شکیل کی والدہ کو اللہ صحت دے، ابو بکر کی امی ابو کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. والدہ کو کے مہروں کا مسئلہ ہے، اللہ صحت دے. عبدالقاری عبدالغفور صاحب کو بھی اللہ پاک خوب صحت عطا فرمائے. سمید اللہ کو اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. رحیم خان کو اللہ صحت عطا فرمائے. عظیم اللہ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ خوب صحت عطا فرمائے. تیمور کو اللہ صحت عطا فرمائے. رینجر میں اپلائی کیا، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. سراج بھائی بے گناہ جیل، اللہ تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرمائے. مزدور بھائی منا کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیا لکھا ہے؟ دعا کی جائے اپنا ذاتی اللہ تعالیٰ گھر عطا فرما دیں. احمد کا بڑا بھائی کہ دل میں کیا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، 10 مہینے سے پہلی تختی میں ہے، اللہ اس کا دل لگا دے بھائی. امیر حمزہ بھائی پڑھائی میں اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھول دیں. گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کھانے کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ آپس میں محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور فرمائے. ہمدان بچہ اس کی والدہ بیمار ہے. شاہد ذاکر کبیر بھائی زاہد بھائی کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، قرضہ اللہ اتار دیں. محمد سلیمان بے روزگار نے کاروبار شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. قرضہ بہت لیا ہے، اللہ تعالیٰ اتار دیں. کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے. بچے حفظ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حافظ بنائے. گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جواد کے والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے. سمیع الحق کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے. بصیر بیمار اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے. معاش روز صحت کے لیے، یہ پتہ نہیں کیا معاش نام لکھا ہے یا پتہ نہیں کیا، اللہ صحت عطا فرمائے. محمد بچہ بیمار اللہ صحت عطا فرمائے. چچا کی واپسی عافیت سے اللہ تعالیٰ کرا دیں. عثمان کو عافیت والا روزگار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی